آسانی سے پہچان لوگے کہ متقی کون ہے، اہل تقوی کون ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن ضمیر، بڑے پیر سرکار حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متقی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہے، گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہے۔ متقی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں کو یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ متقی کی دوسری پہچان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر ایک آسان چیز آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جیسے کسی دودھ کے اندر بلی نے منہ ڈال دیا ہے، اب ڈالا کہ نہیں ڈالا یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا، تو اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں؟ حالانکہ اس کا استعمال کرنا ابھی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چھوڑ کر کے چھوڑ دے کہ مشتبہ چیزیں چھوڑ دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے گھر کھانا آ رہا ہے، کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، اب یہاں پر انسان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا، شک پڑ گیا، ایسی حالت میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ حالانکہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی، شک کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن اللہ والے مشکوک چیزوں کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں، اس کا نام تقوی ہے۔ اس کے بعد اب آئیے، دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی زبان کو غیبت سے روک نہ لے، اس لیے کہ وہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے، وہ مشتبہ چیزوں سے تو بچ رہا ہے، بظاہر وہ گناہوں سے بچنے کی بات بھی کر رہا ہے، لیکن جب محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی زبان مومنوں کے لیے غیبت اگلتی ہے، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غیبت تو خود گناہ کبیرہ ہے، بلکہ فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں آ کر بہت سارے لوگ غیبت اچھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے اللہ اکبر ذکر اذکار والے یہاں پہ چھن جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کا دل دکھتا، اس کا نام غیبت ہے۔ غیر فاسق، اس کی اصطلاح اور اس کی تشریح اہل علم سمجھتے ہیں، تو یہ غیبت جب تک کہ زبان غیبت سے نہ رکے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں؟ آج ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں، ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں؟ بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں، یار یہ تو بے نمازی ہے، یار یہ تو زانی ہے، یار یہ تو حرام کھانے والا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے، ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی بھئی جب تک کہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ، پڑوسیوں کے لیے کینہ،
رشتہ داروں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، احباب کے لیے کینہ، دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، دوستوں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، نہیں، بلکہ دل صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں کینوں کی وجہ سے دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، دلوں میں کینوں کی وجہ سے جو ہے وہ دعا سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی غیبت سے بچاؤ۔ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر کس کے بارے میں جو چاہے سوچیں۔ بھائی جس دنیا میں کہنے پہ پابندی نہیں ہے اس دنیا میں سوچنے پہ کیا پابندی ہوگی؟ لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، کہنے پہ جس کے بارے میں جو چاہو کہہ لو۔ ملک جمہوری ہو سکتا ہے کہ جو چاہو کہو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کہتا ہے جو کچھ کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں، بلکہ مذہب تو یہاں تک پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر نہ ہو تو اس کافر کے اندر کبھی وہ عیب زبردستی بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس میں وہ عیب تو تھا نہیں تو تم نے عیب لگایا کیوں؟ جتنا تھا اتنا ہی بیان کرتے، اس سے زیادہ کیوں؟